بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ 7ویں امام کی دختر ہیں، 8ویں امام کی بہن ہے، 9ویں امام کی پھوپھی ہیں۔ 7ویں امام علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا وہ 10 برس کی تھیں، اور امام کی زندگی کے آخری ایام ہی قید خانے میں گزرے۔ یعنی بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا گویا انہوں نے اپنی ساری زندگی بابا کو قید خانے ہی میں دیکھا تقریباً۔ تو 14 سال کی قید تھی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، وہ وقتاً فوقتاً تھی، وقفے سے۔ تو جو اس میں آخری زندگی کے 2.5 برس تھے وہ تو مسلسل تھے، اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً تھی۔ تو تقریباً بی بی معصومہ قم نے اپنی زندگی کا حصہ وہ امام موسیٰ کاظم کو زندانی ہی میں دیکھا۔ پھر امام رضا علیہ السلام ہجرت فرما گئے، مدینہ سے خراسان آ گئے، بی بی مدینہ ہی میں رہ گئی، تو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بھی جدا ہو گئی۔ باب الحوائج کے واسطے سے ان کو ان کی دختر کا واسطہ دیں کہ اس وقت اگر کوئی مومن کسی حاجت، کسی پریشانی، کسی مشکل میں، اللہ عز و جل انشاءاللہ بحق بی بی معصومہ قم اور ان کے والد باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس حاجت کو پورا فرمائے انشاءاللہ۔ بی بی معصومہ قم کے لیے 4 ائمہ کی سند ہے ڈائریکٹ، جس نے ان کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے۔ بی بی معصومہ قم کے القاب میں سے ایک محدثہ ہے، حدیث بیان کرنے والی ہے۔ یعنی اس زمانے میں محدث اسے کہا جاتا تھا کہ جو سند کے ساتھ امام معصوم تک جوڑ کر حدیث کو بیان کر سکے، کون ہے؟ اور بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے جو حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں تقریباً مولا علی علیہ السلام کی ولایت پر حدیث ہے۔ اپنے زمانے میں من کنت مولا فہذا علی مولا کی حدیث کی راویہ بی بی معصومہ قم ہے۔ جنریشنز آفٹر جنریشنز یہ حدیث بیان نقل ہوئی ہے، ان میں اپنے زمانے میں بی بی معصومہ قم سلام اللہ علیہا وہ حدیث کہ جس کی ساری راویات خواتین اور سب کے نام فاطمہ، ان میں اہم ترین بی بی فاطمہ معصومہ ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے تو اپنے خاندان کی جو فاطمائیں ہیں یہاں سے حدیث کی سند بیان کرنا شروع کی، اور رسول اللہ تک کہ رسول اللہ کی بیٹی بی بی فاطمہ۔ اگر اس مختصر سند کو میں آپ کو سناؤں، کیونکہ امام محمد تقی الجواد کی بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہے، حدیث بیان پتہ کیسے کرتی ہیں؟ عن فاطمہ 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 عن رسول اللہ۔ مطلب ہے کہ یہ نام بھی بڑا محبوب ہے اہل بیت علیہ السلام کی خانواہ میں۔ کوئی امام ایسے ہے ہی نہیں کہ ان کی بیٹی کا نام فاطمہ نہ ہو مثلا۔ اور اس سلسلے میں جو امام موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ آتی ہیں وہ بی بی معصومہ قم ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ کی روایت اتنی مشہور، اس روایت کی آج مشہور ہے، یہ سب کو معلوم ہے، ضروری نہیں کہ ہر زمانے میں مشہور ہو۔ اپنے زمانے میں اس روایت کی راویہ بھی بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے۔ بی بی فاطمہ معصومہ قم ان کی زیارت میں سلام علیک یا بنت ولی اللہ، سلام علیک یا اخت ولی اللہ، سلام علیک یا امت ولی اللہ، اے ولی اللہ کی بیٹی، اے ولی اللہ کی بہن، اے ولی اللہ کی پھوپھی، آپ پر سلام۔ لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ ولی اللہ کی بیٹی، ولی اللہ کی بہن، ولی اللہ کی پھوپھی تو امام موسیٰ کاظم کی ساری بیٹی ہیں، خود بخود بائی ڈیفالٹ ساری بیٹی ہیں۔ لیکن بی بی معصومہ قم کا الگ مقام ان وجوہات سے علماء جب کہتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم جب قم تشریف لائی ہیں تو 17 دن تک تو بی بی نے وہاں قیام کیا ہے، کوئی ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا مستورات کے علاوہ۔ مثلا یہ میں نے قم کے بزرگ علماء سے سنا ہوا ہے۔ تو یعنی وہ خاص عفت حجاب کا وہ عالم بیت النور آج تک ہے جہاں بی بی معصومہ قم نے 17 دن قیام کیا۔ اچھا، ایک خاص فضیلت بی بی معصومہ قم کی اور ہے، اس سے میں جوڑ رہا ہوں، آپ آج کے ایک زمانے سے ایک بات کو ریلیٹ کروں گا۔ دیکھیں، کسی امام زادے کے حرم پر ایسا حوضہ علمیہ نہیں ہے جو بی بی معصومہ قم کے حرم پر ہے۔ یہ بالکل یونیک بات ہے۔ نجف اشرف میں حوضہ ہے، وہاں باب مدینۃ العلم وہاں پر ہے، علی بن ابی طالب خود وہاں پر ہے۔ مشہد میں حوضہ ہے، امام رضا علیہ السلام ہے وہاں پر۔ کسی امام زادے کے حرم میں وہ حوضہ علمیہ نہیں ہے اس شان و شوکت سے جو بی بی معصومہ قم کے حرم میں ہے۔ ایک عجب ہی امتیاز ہے۔ میں لسٹ دیکھ رہا تھا بی بی معصومہ قم کے حرم میں پرومیننٹ کون سے مراجع اور علماء دفن ہیں، پرومیننٹ۔ میں نے سوچا تھا کہ میں آپ کو سناؤں، لیکن مشکل یہ ہوئی کہ جب میں نے اس پرومیننٹ لسٹ کو دیکھا تو 350 ہیں، بالکل ہی منفرد بات ہے۔ اب اس میں شروع کیجئے آپ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری جنہوں نے حوضہ علمیہ قم کی بنیاد رکھی، آیت اللہ بروجردی، آیت اللہ گلپائگانی، آیت اللہ عراقی، آیت اللہ مرزا جواد تبریزی، آیت اللہ بہجت، آیت اللہ منتظری، علامہ طباطبائی، اور 350۔ اس سے ایک اور خاص بات ہے، اس کا مطلب کیا؟ بی بی معصومہ قم کا سن کتنا تھا؟ 28 برس کے سن میں تو وفات ہو گئی۔
اسلام میں خاتون کی عظمت دیکھیے گا. ایک خاتون 28 برس کے سن میں دنیا سے چلی گئی ہے. کب؟ 201 ہجری میں. آج ہے 1449. آج تک کا بڑے سے بڑا مرجع تقلید 90 برس کے سن میں، 100 برس کے سن میں آئے. ایک کئی صدیوں گزر جانے والی پہلے جن کا انتقال ہو چکا ہے، ایک معظمہ بی بی کی زری کے سامنے ادب احترام سے سر تسلیم خم ہوتے ہوئے شیعت کا سب سے بڑا انسان اس وقت مثلا غیبت میں جو غیبت امام زمان مرجع تقلید، وہ آئے اور اپنا سر خم کریں ایک عورت کے سامنے. یا آپ پتہ نہیں میں اس بات کو پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. جرمن ایک بڑی مشہور ایتھسٹ تھیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے بعد میں. وہ شیعہ ہوئی خاص فقط اس منظر کو دیکھ کے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ سوچا تھا پتہ نہیں اسلام میں خاتون کا کیا مقام ہے، کوئی ادب احترام ہے نہیں ہے. تو وہ آئی تھیں وزٹ پر، قوم گئیں، انہوں نے کہا یہ کون بی بی ہے؟ سارے بڑے بڑے علماء جن کے دوسرے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ اس بی بی کے سامنے سر جھکا کے سلام کرتے ہیں. یہ کون عورت ہے؟ اس بات نے ہمیں سمجھایا ہے کہ اگر ایک معظمہ بی بی ہوں، وہ دنیا کے سارے مردوں سے افضل ہو سکتی ہیں اگر وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کیا اور اس ولایت پر ہے. وہ تو سورہ احزاب کے نمبر 35 ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 10 باتوں میں تو سارے مرد عورت برابر ہیں. ایمان، من المؤمنین والمؤمنات، اسلام، مسلمین والمسلمات، عبادت، القانتین والقانتات، صداقت، الصادقین والصادقات، صبر، الصابرین والصابرات، چیریٹی، صدقہ، المتصدقین والمتصدقات، روزہ، الصائمین والصائمات، اپنی پاک دامنی کی حفاظت، الحافظین والحافظات، ذکر خدا کو بکثرت کرنا، ذاکرین اللہ کثیر والذاکرات، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجر عظیم. اللہ تک پہنچنے میں سب برابر. آپ نے سنی ہوئی ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کی طرح ہے. بی بی فاطمہ معصومہ قم کی زیارت آیت اللہ رشید نجفی کے والد کے خواب کے مطابق 40 دن تک عبادت کرتے رہے امام زمان علیہ السلام سے ملاقات کے لیے. اور ملاقات جب ہوئی تو امام سے پوچھا کہ مجھے تو قبر بتا دیجیے آپ کی جدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی، تاکہ اصل قبر پہ جا کے زیارت کروں. کہ علیہ کا بکریمت اہل البیت، جو اہل البیت میں کریمہ ہے نا سب سے بڑی، ان پر جاؤ. کہ مولا کہاں جاؤں؟ کہ قم جاؤ. تم ہماری غیبت میں جب قم میں زیارت کرو تو ویسا ہے کہ جیسے تم بی بی فاطمہ زہرا کی زیارت کر رہے ہو. اس لیے فارسی زبان کے ایک شاعر نے کہا ہے کہ آن قبر کے در مدینے شد گم، پیدا شد در مدینے قم. وہ قبر کے جو مدینہ میں گم ہوئی تھی وہ قم میں آ کر آباد ہو گئی. مدینہ میں بیوی کی قبر گم ہو گئی لیکن قم میں وہ قبر آباد ہوئی. اچھا، بیوی کے القاب پر گفتگو ہو تو ایک طاہرہ ہے، حمیدہ ہے، رشیدہ ہے، تقیہ ہے، نقیہ ہے، رضیہ ہے، سیدہ ہے، مرضیہ ہے، اخت الرضا ہے، کریمہ اہل بیت ہے. ایک لقب اور ہے میں جو ابدن چھوڑ دیا وہ آخر میں پڑھتا ہوں. ان میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی ایک داستان ہے. مثلا طاہرہ ہے، طہارت والی بی بی. رشیدہ کہتے ہیں، اس کا اردو نعم البدن مجھے مل نہیں پایا، کم سے کم مجھے نہیں مل پایا کہ میں کیا ترجمہ پہنچاؤں. میچور، بریو، یہ سب اس میں شامل ہیں. رشیدہ بی بی مدینہ سے آنا یہاں پر خراسان بھائی کو ملنے کے لیے، امام وقت کو ملنے کے لیے، اس کے لیے رشادت چاہیے، ہاں بریوری بھی چاہیے اور اس مقام کی عظمت بھی چاہیے. تقیہ ہے، تقوی والی بیوی. نقیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پیور، یا اس میں اور تھوڑا سا گہرائی میں جائیں تو پار ایکسلنس. اس لیے امام نقی کو امام نقی کہتے ہیں، جو کمال پہ اپنے معراج پر ہو. رضیہ اللہ کی رضا میں راضی ہو، مرضیہ اللہ جن سے راضی ہو. اخت الرضا امام رضا کی بہن. ایک لقب اور ہے بی بی کا، مریم آل علی. آل علی میں جو مریم ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ قم ہے. بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا ازدواج نہیں ہوا تھا، بی بی فاطمہ معصومہ قم کا بھی ازدواج نہیں ہوا، کوئی تھا ہی نہیں ہم کو. مریم سلام اللہ علیہ کے لیے خاص الگ سے معجزہ ہے. لیکن جو مریم آل علی ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہے. یہ بی بی فاطمہ معصومہ قم اپنی معراج پر ہیں. اس عفت کا تو لفظ ہی چھوٹا ہے یہاں پر، کہ جیسے میں نے کہا کہ علماء بیان فرماتے ہیں کہ چہرہ کوئی نہ دیکھ پایا. تو میری مائیں بہنیں جہاں تک سنیں، یہ لفظ سمجھانے کے لیے مجھے کہنا پڑ رہا ہے. اگر دنیا کے کچھ شیطان مرد اپنی نگاہوں کی ہوس کے لیے آپ سے آپ کی چادر اور آپ کا لباس لینا چاہیں تو اسے آزادی خیال نہ کریں. یہ ان شیطان مردوں کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ایک ذریعہ بن رہی ہیں. آپ کی عزت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے، اس عزت تک کوئی پہنچے
تو میں نے کہا کہ دنیا کا 90 برس کا مرد بوڑھا مرجع تقلید وہ آئے اور چھپ کے سلام کرے یہاں پر. یہ ہے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہ.